میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوہ کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں، انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں، ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی، دوسری حکومت سے بھی، اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج اوور ہو رہا ہو. تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باقی کون تھے جو رننگ میں تھے. لیکن یہ جنرل باجوہ نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو میرے خلاف کیا. اور جو اصل ایشو تھا کہ جب یہ چینج اوور ہو رہا تھا افغانستان میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرینسڈ سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا، کیونکہ اگر ہم نے، اور میں میری کیبنٹ گواہ اس کی، میں بار بار کہتا گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح ٹرانزیشن ہم نے نہ کی تو پاکستان کو مسئلے مسائل آئیں گے. ہر روز تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کو وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں. پختونخوا کے اندر جدھر خاص طور پہ کنزرویٹو ہیں لوگ، ادھر گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں. اور صرف کوشش ادھر بھی اور سارے پاکستان میں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے. سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کانسنٹریشن بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو سیکیورٹی دیں، جو کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، بجائے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، وہ ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے. الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے. عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں. ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں؟ اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا. یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو. آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا، بغاوت کی. اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے، کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں، اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے؟ یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں، کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا، یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی. پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی. کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے، بغاوت ہے، یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں. کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ پھر ایک اور سازش چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ہماری اپنی پارٹی کے، اور وہ جو جن کو انہوں نے توڑ لیا، جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا، اس نے تو آنا نہیں ہے، تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں، یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں، ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے. اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کو
اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں، یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے، اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کی، جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ. تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا اس کو میسیجز آ رہی ہیں، تم ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو. نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی. جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا، جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے اس کو لے آئیں. والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پالیٹکس میں ڈال دو. وہ پالیٹکس میں آ گیا. اس کو مینوفیکچر کیا گیا. جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا. ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پالیٹکس میں. وہ اس طرح پالیٹکس میں آیا تھا. تو تجربہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں. کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں وہ پاکستانی ہوں، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے یہ ملک کے چھوڑ کے نہیں جانا. میں نے اس ملک کے ساتھ یا اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا. میں وہ پاکستانی آپ کو ایک ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ نہ پکڑیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ظلم نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا سوائے ملک کو نقصان ہونے لگا. اور یہ اگر خیال ہے اب تک آپ کا کہ میں اس پریشر میں آ جاؤں گا، یہ جو 180 کیسز ہیں 200 کر دیں کیسز، جیل میں ڈال دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ میں نے تو جو بھی ہوگا میں تو اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ انجینئرنگ سے ملک کو وہ نقصان ہوگا جو ہماری معیشت کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا. تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں، تو رہ کیا گیا اب؟ تو اس کو بلا لیں واپس. وہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ چوری کر کے جیل کی سزا، جیل کی 10 سال کی سزا ملی ہوئی ہے، وہ اپنی کہتا ہے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا. اس کو باہر بھیج دیا. یہ پرائم منسٹر نے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پالیٹکس کر رہا ہے اور آرام سے زندگی انجوائے کر رہا ہے. انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی، وہ آتا نہیں. میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لے. یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں. اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا. یہ ڈر ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو، میں کیمپین بھی نہیں کرتا. لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے. یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا. قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے. بچے کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا. یہ آپ کو پچھلی جولائی کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگوں کی موڈ کدھر جا رہی ہے. وہ اگر جولائی میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیر کے ساتھ، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد، اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑنا. تو یہ آڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو 30 سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک کا اور باہر بھیج رہے ہیں، یہ اپنے وہ دھندے پہ لگ جائیں. یہ ان کی ہے. لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائیں. پاکستان زندہ باد.